آج ہم تاریخ کی ایک ایسی عظیم داستان پر بات کرنے والے ہیں جو صبر اور ایمان کی ایک لازوال مثال ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک عدد سے شروع کرتے ہیں، 950 سال۔ ذرا سوچیں، یہ صرف وقت نہیں ہے، یہ ایک نبی کی اپنی قوم کے لیے انتھک جدوجہد، صبر اور امید کا ایک طویل سفر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک انسان اتنے لمبے عرصے تک ایک ہی مقصد کے لیے کیسے لگا رہ سکتا ہے؟ تقریباً 1000 سال کی مسلسل کوشش، اور وہ بھی صرف ایک پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو چلیے کہانی وہاں سے شروع کرتے ہیں جب انسانیت سیدھے راستے سے بھٹک چکی تھی اور اسے ہدایت کی سخت ضرورت تھی۔ اس دور کے لوگ اللہ کو بالکل بھول چکے تھے۔ ہر طرف شرک، ظلم اور فساد کا دورہ تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، جن کے نام ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر تھے۔ اصل میں یہ کبھی نیک لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے انہی کی مورتیاں بنا کر پوجنا شروع کر دیا تھا۔ اسی بگڑے ہوئے ماحول میں حضرت نوح ایک بہت ہی صاف اور سیدھا پیغام لے کر آئے۔ یہ توحید کا پیغام تھا، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تو بہت نرمی اور محبت سے بات کی، لیکن جواب میں قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے مذاق اڑایا، بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ تو ہم جیسا ہی ایک عام انسان ہے، بھلا ہم اس کی بات کیوں سنیں؟ اور بس یہاں سے صبر کا وہ لمبا امتحان شروع ہوا جس کا آج ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کبھی وہ چھپ کر لوگوں کو سمجھاتے، کبھی کھلے عام دعوت دیتے۔ وہ دن رات بس اسی کام میں لگے رہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے مشن کے ساتھ کتنے مخلص تھے۔ اب سوچئے، صدیوں کی اس مسلسل محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت ہی کم لوگ، جی ہاں، اتنے لمبے عرصے میں صرف گنتی کے چند لوگ ہی ایمان لائے۔ اصل میں قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ لوگوں کو مسلسل بھڑکاتے رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ خبردار، اپنے خداؤں کو مت چھوڑنا، کیونکہ انہیں اپنی سرداری اور طاقت چھن جانے کا ڈر تھا۔ جب قوم کی ضد اور انکار حد سے بڑھ گیا، تب اللہ کی طرف سے ایک ایسا حکم آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑی کشتی تیار کرو۔ یہ کشتی دراصل آنے والے عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ تھی، اور اس بات کا کھلا اشارہ کہ اب فیصلہ کن وقت آ گیا ہے۔ اور ان کی قوم، وہ تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ وہ مذاق اڑاتے اور کہتے، ارے ریگستان میں کشتی، اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اور ایسے انداز میں کہ کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ اب مہلت کی مدت ختم ہو چکی تھی، اور اب وقت تھا حساب کا۔ آسمان سے ایسی زبردست بارش شروع ہوئی جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ اور صرف آسمان سے ہی نہیں، زمین نے بھی اپنا سارا پانی اگل دیا، اور ہر طرف سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پانی اتنا بڑھ گیا کہ اس کی لہریں پہاڑوں کی طرح بلند ہو رہی تھیں، اور سب کچھ اپنے اندر ڈبو رہی تھیں۔ اور اسی خوفناک طوفان کے بیچ ایک باپ کی اپنے بیٹے کے لیے ایک درد بھری پکار گونجتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، جس نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن افسوس، بیٹے نے تکبر سے جواب دیا کہ میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ اسے اپنی طاقت پر بھروسا تھا، لیکن وہ اللہ کی قدرت کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر، جب طوفان تھما تو اس تباہی کے بعد ایک نئی دنیا کی شروعات ہوئی، اور اس واقعے نے پوری انسانیت کے لیے کچھ بہت گہرے سبق چھوڑے۔ پھر اللہ کے حکم سے پانی اترنا شروع ہوا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور ایمان والے اور جانوروں کے جوڑے سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات، سچائی پر ہمیشہ ڈٹے رہو۔ دوسری،
مشکل وقت میں صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ تیسری، اللہ کے منصوبے پر بھروسہ رکھو، اور یہ بھی کہ تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے، جبکہ اصل کامیابی دنیاوی طاقت میں نہیں بلکہ سچے ایمان میں ہے۔ استقامت کی یہ عظیم کہانی ہمیں آخر میں ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ جب زندگی میں بڑی سے بڑی مشکل آئے تو ہمارے صبر کا اصل پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟